پاکستان اس وقت خوفناک سیاسی، سماجی اور معاشی تنازعات کا شکار ہے۔ ہم اگر ان تنازعات سے نکلنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حقائق جاننا ہوں گے اور ان حقائق کو سامنے رکھ کر ملک کی سمت درست کرنا ہوگی۔ میں دل سے سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آج بھی اپنی غلطیاں نہیں مانتے اور ملک کو دوبارہ ٹریک پر نہیں لاتے تو پھر دنیا کی یہ پہلی اسلامی جمہوری ریاست ختم ہو جائے گی اور ہم سب، جی ہاں ہم سب، باقی زندگی مہاجر کیمپوں میں گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ میں اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ملکی تاریخ کے تازہ ترین واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے یہ تمام واقعات ملک کے اہم ترین کرداروں سے حاصل کیے اور ان کی باقاعدہ تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کردار کسی واقعے کی مزید وضاحت یا توثیق کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ میری آخر میں درخواست ہوگی ملک کے تمام اہم کردار تاریخ کو دیکھیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور ملک کو چلانے اور بچانے کے لیے اکٹھے بیٹھ کر چند بڑے اور بنیادی فیصلے کر لیں۔ یہ ملک بچ بھی جائے گا اور چلنا بھی شروع کر دے گا، ورنہ ہم دوسری صورت میں تاریخ کے قبرستان سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ یہ کہانی 2006 سے شروع ہوتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے اور 58(2)B کے ساتھ صدر بھی۔ یہ کسی بھی وقت کسی بھی حکومت کو فارغ کر سکتے تھے۔ افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے امریکہ ان کا سب سے بڑا سیاسی اور عسکری دفاع تھا۔ ملک کی تاریخ میں مجموعی طور پر اتنے سربراہان مملکت پاکستان نہیں آئے جتنے جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان آئے، لیکن 2006 کے آخر تک امریکہ کو جنرل مشرف کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اسے اب اپنی پالیسیوں کے لیے ایک جمہوری چہرہ چاہیے تھا اور اس وقت وہ چہرہ صرف اور صرف بے نظیر بھٹو تھیں۔ چنانچہ امریکی سفارتکاروں نے دبئی میں بے نظیر بھٹو سے ملاقاتیں شروع کی۔ بے نظیر کے ساتھ ان ملاقاتوں میں صرف واجد شمس الحسن ہوتے تھے۔ امریکی زعماء کو ای میلز اور فون بھی صرف یہی کرتے تھے۔ پارٹی کے باقی تمام لوگ اس دائرے سے باہر تھے۔ یہ ملاقاتیں مچور ہوئیں اور امریکہ نے 27 جولائی 2007 کو ابو ظہبی میں بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کو ایک دوسرے کے سامنے لا بٹھایا۔ اس ملاقات سے NRO نکلا۔ نیب نے بھٹو فیملی کے کرپشن کے تمام مقدمات واپس لے لیے اور یوں محترمہ کی واپسی کا اعلان ہو گیا۔ میاں نواز شریف اس وقت سعودی عرب میں شاہ عبداللہ کی حفاظتی مہمان تھے۔ میاں نواز شریف نے اپنے بڑے صاحبزادے حسین نواز کے ساتھ شاہ عبداللہ سے ملاقات کی، ان سے اپنی واپسی کی درخواست کی۔ شاہ عبداللہ نے صدر جنرل مشرف کو ریاض بلایا اور ان سے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر بے نظیر بھٹو پاکستان جائیں گی تو ہمارا دوست بھی جائے گا۔ اس وقت جنرل مشرف کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ جنرل مشرف کو فارغ کرنے کے لیے لال مسجد کا آپریشن بھی ہو چکا تھا اور ملک بھر میں جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک بھی جاری تھی، اور یہ دونوں واقعات جنرل پرویز مشرف کو فارغ کرنے کے لیے اسٹیج کیے گئے تھے۔ جنرل مشرف نے 2010 میں دبئی میں میرے سامنے یہ اعتراف کیا تھا وکلا تحریک اور لال مسجد دونوں آپریشن مجھے فارغ کرنے کے لیے لانچ کیے گئے تھے۔ میرے پاس ان کے بعد یونیفارم اتارنے، فوج کی کمانڈ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کرنے اور بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو واپسی کا رستہ دینے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 اور نواز شریف 25 نومبر 2007 کو ملک میں واپس آ گئے اور ملک میں سیاسی افراتفری کا خوفناک دور شروع ہو گیا۔ لال مسجد کے بطن سے تحریک طالبان پاکستان نے جنم لے لیا تھا اور اس نے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانا شروع کر دی۔ پاکستان میں روزانہ خودکش حملہ ہوتا تھا اور اس میں 10-20 لوگ شہید ہو جاتے۔ وکلا سڑکوں پر تھے اور عوام بھی جمہوریت کا پرچم اٹھا کر پھر رہے تھے۔ اس فضا میں 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی اور سیاسی افراتفری مزید بڑھ گئی۔ آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور فوج نے نیوٹرل رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فوج صرف اور صرف الیکشن کرانا چاہتی تھی اور اقتدار نئے منتخب نمائندوں کے حوالے کر کے اپنا پورا فوکس دہشت گردی کے خلاف جنگ پر رکھنا چاہتی تھی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ نے الیکشن کے بوائکاٹ کا اعلان کر دیا۔ فوج درمیان میں آئی اور اس نے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو 2008 کے الیکشنز کے لیے راضی کر لیا۔ عمران خان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ الیکشن کا بوائکاٹ کر گئے۔ فروری 2008 میں الیکشن ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر حکومت بنائی مگر حکومت 1.5 ماہ بھی نہ چل سکی۔ نظام خطرے کا شکار ہو گیا، لیکن جنرل کیانی ہر صورت حکومت چلانا چاہتے تھے۔ فوج نے فیصلہ کیا تھا کہ اسمبلیوں کے 5 سال ہر صورت پورے ہونے چاہیے اور فوج پچھلے 15 برسوں سے اس فیصلے پر قائم ہے۔ یہ لوگ اپنے اس فیصلے کی وجہ سے آج بھی اس اسمبلی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ملک اور جمہوریت دونوں کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے۔ بہرحال فوج کو ایک بار پھر سیاسی مداخلت کرنا پڑی۔ چودھری صاحبان کو راضی کیا اور کافلی کو پیپلز پارٹی کا اتحادی بنا کر حکومت کی گاڑی کو دھکا دینا شروع کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کی حکومت اتحادی تھی۔ الطاف حسین ایک تقریر کرتے تھے اور MQM حکومت سے الگ ہو جاتی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا DG ISI بن چکے تھے۔ حکومت بچانا اور چلانا ان کی ذمہ داری تھی۔ چنانچہ MQM کو دوسرے دن حکومت میں واپس لے آتے تھے۔ میں نے ان سے طریقہ پوچھا تو پاشا صاحب نے ہنس کر جواب دیا، بس میں الطاف بھائی کو فون کرتا تھا اور وہ مان جاتے تھے۔ میں نے پوچھا کیا وہ آپ سے کوئی مطالبہ بھی کرتے تھے؟ یہ ہنس کر بولے ہاں، ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا، جنرل صاحب آپ ہماری پرانی فائلیں پھاڑ دیں، اور میں جواب دیتا تھا آپ فکر ہی نہ کریں، بس حکومت میں واپس آ جائیں، اور وہ آ جاتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں 4 بڑے واقعات ہوئے اور فوج ان کی وجہ سے شدید پریشان ہوئی۔ پہلا واقعہ 18ویں ترمیم تھی۔ فوج کا خیال تھا اس ترمیم نے وفاق کو تقریباً ختم کر دیا ہے، ملک چلانا اب آسان نہیں رہے گا اور
ये तरमीम कभी न कभी मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर देगी। दूसरा वाकया रेमंड डेविस के हाथों लाहौर में 2 नौजवानों की हलाकत का था। तीसरा वाकया एबटाबाद में अमेरिका का उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन था, इसने फौज समेत मुल्क को हिलाकर रख दिया। और चौथा सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फोर्सेस की फायरिंग से 26 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत थी। इन वाकयात ने रियासत की बुनियादें तक खोद दी और इनके साथ साथ दहशतगर्दी भी इंतहा पर थी। फाटा, सवात और शुमाली वजीरिस्तान में तालिबान की हुकूमतें बन चुकी थी और रियासत वहां से पसपाई इख्तियार कर चुकी थी। मुल्क की मईशत नीचे से नीचे गिरती चली जा रही थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान ने IMF से जान छुड़ा ली थी, लेकिन मुल्क एक बार फिर IMF के गड्ढे में गिर चुका था। 6,000 अरब रुपए का कर्जा बढ़कर 16,000 अरब रुपए हो चुका था और इसमें बेहतरी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा था। एस्टैब्लिशमेंट इस सूरत हाल से परेशान थी। इस दौरान जनरल कियानी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान लड़ाई भी हो गई और आसिफ अली जरदारी एयर एम्बुलेंस में लेटकर दुबई चले गए और मुल्क सदर के बगैर चलने लगा। मलिक रियाज सदर, जरदारी और जनरल कियानी के दरमियान राब्ता थे। पंजाब में मियां शहबाज शरीफ वजीर आला थे, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फौज इनसे बहुत खुश थी। ताहम ये नवाज शरीफ से खाइफ थी और इसकी कोशिश थी कि नवाज शरीफ अपने छोटे भाई को अपना जानशीन बनाकर सियासत से रिटायर हो जाए। जनरल कियानी और जनरल पाशा ने 2 मरतबा शहबाज शरीफ को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मगर ये अपने बड़े भाई को छोड़ने के लिए राजी नहीं हुए। यूं साफ नजर आने लगा कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे और ये इस बार भी फौज के साथ लड़ाई शुरू कर देंगे। जनरल पाशा नवाज शरीफ को पसंद नहीं करते थे। मेरे सामने उन्होंने तस्लीम किया, मैं कभी नवाज शरीफ से नहीं मिला, मुझे इनके ख्यालात और तर्ज सियासत से इख्तलाफ था। ताहम जनरल कियानी इस मामले में न्यूट्रल थे। ये चाहते थे 2013 के इलेक्शन हो और ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी हुकूमत बना ले। इस फिजा में एक दिन जनरल पाशा ने जनरल कियानी से कहा, हमें इमरान खान से भी मिलना चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। जनरल कियानी की इजाजत से जनरल पाशा ने 2011 में पहली मरतबा इमरान खान से मुलाकात की। यह मुलाकात जमान पार्क लाहौर में इमरान खान के घर पर हुई थी। जनरल पाशा यूनिफॉर्म में थे। इमरान खान ने इनसे चाय कॉफी का पूछा। जनरल साहब ने चाय मंगवा ली और इमरान खान ने अपने लिए स्ट्रॉबेरी का जूस ऑर्डर कर दिया। जनरल पाशा ने इस मीटिंग में इमरान खान को पेशकश की, आप अपनी सियासी एक्टिविटीज बढ़ाएं, हम आपकी मदद भी करेंगे। जनरल पाशा ने इन्हें माली मदद की ऑफर भी की, लेकिन इमरान खान के जवाब ने जनरल पाशा को हैरान कर दिया।